اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ یہ سورہ ہود کا ایک مضمون ہے۔ ہود ایک پیغمبر کا نام ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ پے در پے پیغمبروں کا ذکر ہے اس سورہ کے اندر، اور یہی وہ سورہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ یعنی بڑھاپے کی طرف گویا جا رہے ہیں، یعنی وقت سے پہلے گویا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اس سورہ ہود نے اور اس جیسے مضامین کی دوسری صورتوں نے گویا مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ قوم کے سامنے ایک ہی بات رکھی جا رہی ہے، توحید کی بات ہے، رد شرک ہے، اور تمام انبیاء نے اس سے پہلے یہی دعوت رکھی ہے، اور تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں قوموں کو ڈرایا ہے، اور جب قوم نہیں مانی ہے اور وقت اللہ کا وہ پورا ہو گیا ہے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر آ گیا ہے۔ تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب بالکل سر کے اوپر منڈلا رہا ہے اور یہ قوم مان نہیں رہی ہے۔ اب دیکھیے کتنے سادہ سادہ الفاظ کے اندر وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، اور یہی دعوت نبی علیہ السلام دے رہے تھے۔ اور اگر آج کے دور کے اوپر آپ غور کریں تو اور یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ معجزہ ہے، اور ہر دور کے اندر اللہ کا دین ایک رہا ہے، اس کی بنیاد ایک رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ جتنی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں مختلف ادوار کے اندر، یہ ام الکتاب میں سے آتی رہی ہیں۔ ام الکتاب ایک کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر سے یہ وقتاً فوقتاً چیزیں نازل ہوتی رہی ہیں، تو اس ام الکتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا ایک معیار ہے، ایمان عقیدہ بالکل ایک، دین ایک پوری کائنات کا۔ ہاں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر کچھ تبدیلی لاتا رہا ہے، وہ بھی لوگوں کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ قوم عاد کی طرف، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اس کے نوجوان بڑے قداور تھے اور بہت ہی زیادہ قوت اور طاقت اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور مالک نے ایک جگہ کہا کہ اس جیسی قوم ہم نے دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں کی۔ ایسے ایسے کڑیل نوجوان تھے، اس طرح بڑے بڑے جوان تھے، جس طرح کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں، اس طرح ان کے قد تھے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی، یعنی بھائی کہا ہے، ہود علیہ السلام ان کے بھائی تھے۔ ہر قوم کے اندر جو پیغمبر اپنی قوم کو مخاطب کرتے رہے ہیں، میرے بھائیوں کہہ کے کہ میرے پیارے بھائیوں، تم میرے بھائی ہو، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا ہے پیغمبری کے لیے چھانٹا ہے، اور اس معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں کیا ہے اللہ نے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس سے دین کا کام لیا جائے۔ تو ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، اور قوم عاد کی طرف جب بھیجا تو انہوں نے یہی کہا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دیکھیے ہر پیغمبر نے اسی انداز سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ آپ کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ الذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ لیعبدون کا صیغہ استعمال کر کے حصر
کا صیغہ ہے، یہ گویا بریکٹ کے اندر بند کر دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اس ایک بات کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ صرف میری بندگی کریں، بس وہ میرے بندے ہو کے رہیں، اپنی غلامی کو ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ صرف اتنی بات بات ہے، پوری بات یہ ہے ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کے تم بندے نہیں ہو، یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کا آزمائش ہے۔ یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم صرف اللہ کے بندے ہو، یہ ساتھ ہی یہ بات ہے، یاد رکھیے، بڑا گہرا نقطہ ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی ہے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں کہنا ہے، کسی کو دستگیر نہیں کہنا ہے، کسی کو مشکل کشا نہیں کہنا ہے، کسی کو حاجت روا نہیں کہنا ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کسی کے سامنے تم نے رکوع اور سجدہ نہیں کرنا ہے اس اللہ کے علاوہ، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کے چڑھاوے نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، تم ایک اللہ کے غلام ہو اس کے بلکہ غلام سے بھی آگے درجہ ہوتا ہے عبد۔ حالانکہ غلام کی بھی آپ مثال یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھو کہ ایک غلام جو صرف ایک ہی بندے کا غلام ہو، اور وہ بندہ اس کا جو ہو عارضی آقا ہوتا ہے، وہ بڑا سخی قسم کا، بڑا رحم دل قسم کا ہو، بڑا سمجھدار قسم کا ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے یا ایک ایسا غلام جو 8-10 آدمیوں کا غلام ہو اور سارے چڑچڑے ہوں، سارے بدماش ہوں، سارے شقی القلب ہوں، سارے اس کو سزائیں دیں، سارے اس کو ساتھ نفرت کریں؟ بتاؤ وہ غلام بہتر ہے یا وہ غلام بہتر ہے؟ اس طرح مثال دی گئی، فوراً سمجھ جاتے تھے بھائی وہ غلام بہتر ہے جو زبردست قسم کے بندے کا غلام ہے، سخی ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا اچھا ہے، رحم دل ہے، اس کا ہے وہ غلام، تو وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے دیکھو یہ بات فوراً سمجھ جاتے ہو، اور یہی معاملہ جب دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ تم ایک اللہ کا بندہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا کتنے آقاؤں کا وہ بندہ ہے، رسم و رواج کا وہ بندہ ہے، بادشاہ کا وہ بندہ ہے، اور اپنے اولیاء اللہ کا وہ بندہ ہے، اور مورتیاں رکھی ہوئی اس نے انبیاء کی، ان کو پوجا کرتا ہے، کتنی بندگی کرتا ہے، کہاں کہاں وہ ماتھے ٹیکتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، اس انداز سے بھی سمجھایا گیا کہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے الہ، اور یہ یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی سورہ یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام کا کنسپٹ دیکھو کیسا ہے، کس طرح اپنی قوم کو کہتے ہیں۔ آج اس یوسف علیہ السلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے سجدہ کروایا اور خاندان نے سجدہ کروایا، وہ ایسے نبی جو اس انداز سے ان کا کنسپٹ کلیئر تھا کہ لوگوں سوچو کہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے الہ بہتر ہیں کہ ہر جگہ تم اپنے جا کے ماتھے ٹیکو، وہاں جا کے رکوع اور سجدے کرو، وہاں پکارو، وہاں امیدیں رکھو، وہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک ہی جو الواحد القہار ہے کہ وہ اکیلا ہے؟ یہی بات ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، یہ نہیں ایک ہے، اکیلا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ مطالبہ تھا، ہر دور کے اندر انسانوں سے یہ مطالبہ رہا ہے، اور یہاں اسی مطالبے کا ذکر کیا گیا ہے کہ قوم کے لوگوں تمہارا ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اس کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم کچھ نہیں ہو مگر صرف کہ تم نے خود گڑھے ہوئے ہیں، تم نے معبود اپنے خود بنائے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے یہ نام رکھے ہیں، یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بیڑے پار لگاتا ہے، یہ اولادیں دیتا ہے، دلواتا ہے، کھوٹی کھری کرتا ہے، اور ان کی پھر نظر و نیازیں ہیں، ان کی پکاریں ہیں، اور اللہ کے چونکہ نیک بندے ہیں تو ان کو پکارنا پھر اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرنا پھر اللہ ہی کو رکوع اور سجدے کرنا ہے۔ اس طرح کے شیطان نے ان کو فلسفے دیے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو مان لیا ہے، اور جب کبھی کوئی اصلاحی تحریک اٹھی ہے صحیح معنوں میں اللہ کی سنت کے مطابق، تو وہ اسی ایک مسئلے کو اٹھایا گیا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں۔ سب سے زیادہ سمجھے جانے والے پوری دنیا گویا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ خیر خواہ، انہوں نے جب یہ مسئلہ اٹھایا ہے، یہی مسئلہ اٹھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قولوا لا الہ الا اللہ وتخلؤوا ما تعبدون من دونی، وہی بات دیکھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے لوگوں، اور اس کے علاوہ جن جن کی بندگی تمہارے باپ اجداد کرتے آ رہے تھے اس سے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ اس سے، یہی مطالبہ تھا۔ حالانکہ وہ قوم ہے، وہ نبی علیہ السلام کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہے، متفقہ طور پر اتنی دولت ان کو دینے کے لیے تیار ہے کہ یہ دنیا کی دولت کیا یہ ہوگا، کتنے ہم ڈھیر لگا دیں گے، ہم میں سے سب سے زیادہ آپ امیر ہو جائیں گے، لیکن یہ بات نہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں، یہ جب آپ بعض کاکاؤں اور باباؤں کے خلاف آپ بولتے ہیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کتنا عرصہ ہم برداشت کریں گے؟
آخر ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑے گا، فیصلہ کن ہمیں ایک آپ کے خلاف معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، جو بظاہر ناممکنات میں سے، تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا۔ میں نے یہی بات کہنی ہے، اسی بات کا حکم دے کے میں بھیجا گیا ہوں، اور بالفرض میں یہ بات نہیں کہوں گا تو مجھے تم سے دوہرا عذاب اللہ دینے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بتاؤ، میں یہ میری کتاب تو نہیں ہے، طرح طرح کے مطالبے کرتے ہو کہ کچھ تھوڑی بہت ہماری بھی تو سنو۔ کس طرح تمہاری سنیں؟ یہ اللہ کی بات ہے کہ ہماری اپنی کوئی بات نہیں، یہ خالص اللہ کی بات ہے۔ اس انداز سے بات سامنے لائی گئی، فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں اس بات پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا ہوں، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تمہاری دوستی کا میں زیادہ شوقین ہوں، تمہاری بادشاہی کا میں زیادہ شوقین ہوں، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری کا کرنے کا ارادہ ہو، کوئی معاملہ نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ، سوائے اس کے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ بس یہ حکم دیا گیا ہے۔ میں خود اللہ کا بندہ ہوں، سب سے پہلے میں خود اللہ کی بات مانتا ہوں، اللہ کا بندہ بنا ہوں، تمہارے سامنے بندہ بن کے دکھا رہا ہوں، میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تمہیں بھی اس بندگی کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہر نبی نے اسی انداز سے بات کی۔ فرمایا ان اجریہ الا اللہ الذی فطرنی، کہ یہ نہیں کہ مجھے کچھ کسی سے نہیں ہے، مجھے جو لالچ ہے، مجھے جو امید ہے، وہ میرے مالک سے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے میرے ساتھ کیا وعدہ کر دیا ہے کہ تمہیں اتنا کچھ میں دوں گا کہ آج آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا ہے، اتنی بڑی بادشاہی دوں گا اس زندگی کے بعد، اس کے اوپر جم جاؤ، اس کے بعد ایسی مملکت تمہیں ملے گی۔ سورہ دہر کے اندر اس کا ذکر ہے۔ مالک فرماتا ہے جس طرف تم دیکھو گے ایک بادشاہی ہوگی، جس طرف تم دیکھو گے، دائیں دیکھو گے تمہاری بادشاہی، بائیں دیکھو گے تمہاری بادشاہی، سامنے دیکھو گے تمہاری بادشاہی، پیچھے دیکھو گے تمہاری بادشاہی، ہر جگہ تمہارا حکم چلے گا۔ تم دل کے اندر کوئی بات وسوسہ لاؤ گے، اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے، اور پھر ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کے درجات، ہمیشہ کی مالک کی خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، تم یہ دنیا کی لالچیں مجھے دے رہے ہو، اور یہ سمجھتے ہو میں بھی دنیا داروں کی طرح ہوں، تمہارے سامنے تمہارے لیڈر ہیں، کس طرح خوش آمدیں کرتے ہیں، کس طرح یہ بکتے ہیں، دولت کے پجاری ہیں، اور لوگوں کی دھمکی نہیں برداشت کر سکتے ہیں، کبھی پیسے دے کے ان کو خریدا جا سکتا ہے، ساری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ لیکن میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، مجھے وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ فلا تاکلون، تمہارا ذرا بھی دماغ نہیں کام کر رہا ہے، تمہیں دو قسم کے لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں فرق نہیں نظر آ رہا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ میں جس بات کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں نا، وہ اتنی زبردست بات ہے، العزیز الغفار الواحد القہار، اللہ کی طرف تمہیں میں بلا رہا ہوں۔ وہ ایسا مالک ہے، جب تم اس کو مان لو گے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے تو وہ تمہاری اس موجودہ قوت کے اندر اور اضافہ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو مانو گے تو تمہاری یہ موجودہ جو قوت ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی، یہی پریشانی جی سب سے زیادہ تمہیں۔ وہ تو زبردست قوت اور طاقت والا مالک تمہارے ساتھ ہو جائے گا، بتاؤ تم اس کے بندے بن جاؤ گے، وہ تمہیں اور زیادہ طاقتور کرے گا، وہ تمہیں اور زیادہ تمہارے اندر ایسے لیڈرشپ تمہارے اندر پیدا کرے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ آج کہتے ہیں اچھا آپ کی اگر بات مان لی جائے تو یہ معاشی مسئلہ کیسے حل کریں گے، ذرا بتائیں، کوئی فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ اور اللہ کے بندوں، کتاب اللہ پڑھی ہے، مالک فرماتا ہے میں زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے ان کے اوپر کھول دوں گا اگر یہ مجھے مانیں گے تو۔ تمہارے قرضے تو معمولی چٹکی ہیں، تمہارے قرضے تو اس طرح چٹکیوں کے اندر، تم قرضے کیا، تم دوسری قوموں کو قرضے دیا کرو گے، اور بہت ہی یعنی آسان شرائط کے اوپر اور نرمی کے ساتھ اور ہمدردی کے تحت دیا کرو گے۔ یہ بے ایمان تو لوٹتے ہیں تمہیں، کس طرح تمہیں قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے انہوں نے، یہ IMF کے قرضے، یہ ورلڈ بینک کے قرضے، فلان کے قرضے، یہ سعودی عرب سے قرضے، یہ چائنا کا قرضہ، یہ رشیا تمہیں دے دے گا سب کچھ، ان کی طرف جھانکتے ہو، اپنے مالک اور خالق کو تم نے چھوڑ دیا ہے، اور سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے اللہ کی طرف آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں پریشانی ہو جائے گی جی، پتہ نہیں وہ جو ہے بیرونی دنیا اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ ناراض ہو جائیں گی۔ بین الاقوامی طاقتیں جو سب اللہ کے ہاتھ میں مٹھی میں ہیں ان کا ڈر ہے، اور جو پوری کائنات کا مالک ہے اس کے ڈر کا کوئی فکر نہیں۔ یہ بات سامنے لاؤ دنیا والوں کے سامنے کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ مالک ناراض ہو جائے گا۔ اس طرح تم دنیا والوں کے سامنے یہ مسئلہ لاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے ایمان عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن نہ ان کے اندر وہ ایمان ہے، نہ ان کے اندر وہ جرت ہے۔ تو جب تک یہ بات اس انداز سے قرآن کی بات سامنے نہیں آئے گی دنیا والوں کے سامنے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کوئی خیر کی بات نہیں آ سکتی ہے۔
فرمایا کہ دیکھو اس بات کو مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ نوازے گا، تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت کے اندر اور قوت پیدا کر دے گا، اور دیکھو مجرم بن کر اس بات کو تم پسے پش نہ ڈال دینا، اس کو بالکل یہ نہیں کہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دو، مجرم بن دو، مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگے، پھر اللہ کی بات اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے، ہر بات کے لیے کمیٹیاں بٹھاتے ہو اور فلاں کمیٹی بٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، سوچو اس پر بھی کوئی کمیٹی بٹھاؤ، کتنی بڑی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ قوم کی اکثریت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، مجرم بن گئے، مجرم، یہ ملزم نہیں ہے، اب یہ مجرم ہیں، یہ مجرمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کتنی زبردست اور کتنی سادہ بات تھی ہود علیہ السلام کی اس قوم کے دور کے اندر، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے آج کی قوم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، یہی معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی کتاب۔ کتنے سال پہلے جو قوم ہے جن کو جو دعوت دی جا رہی ہے، جو قوم آگے سے جواب دے رہی ہے، بالکل وہی جواب آج قوم دے رہی ہے، وہی بات ہے۔ دیکھیے قوم کیا کہہ رہی ہے، قالو کہنے لگے یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلیاتنا عن قولک، کہ کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آئے ہو، کوئی ثبوت کو نہیں لے کے آئے ہو، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بتاؤ کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اتنی بات تو کہی جا رہی تھی کہ زمین اور آسمان کا جو خالق ہے، مالک ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نظام کے اوپر غور کرو، یہ توحید کی گواہی دے رہا ہے یا شرک کی گواہی دے رہا ہے؟ بتاؤ، یہ آسمان سے بارشوں کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ کہکشائیں، یہ تو دن بدن زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ڈسکوریز ہوتی جا رہی ہیں، آپ کا تو ایمان زیادہ مضبوط ہوتا چلا جانا چاہیے تھا اللہ کے اوپر، اور اس معاملے میں شک کرتے ہو؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات آپ کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہے، وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور تیری بات کے اوپر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے داتاؤں اور دستگیروں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اتنا کمزور نہ سمجھنا ہمیں کہ فوراً ہم چھوڑ دیں گے تمہاری بات کے اوپر، ہم فوراً، ایسا نہیں ہے، وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تیری بات بالکل ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس دور کا معاملہ یہی چیز نبی علیہ السلام کے دور میں چلی آ رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، یہی جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام کو گویا کہا جا رہا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہم 360 چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لات منات حبال ابراہیم علیہ السلام، یہ سب کچھ باپ دادا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سارے ہی غلط ہے، پھر پوری دنیا، پورا عرب، پوری دنیا غلط ہے، ایک تم اٹھ کے یہ معاملہ ٹھیک کر رہے ہو۔ یہی جواب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تم دو بھائی صرف ٹھیک ہو، باقی سارے غلط ہے، پوری قوم غلط ہے، ہر دور کے اندر یہی، اور آج بھی یہی مسئلہ ہے، یہی بات ہے جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، چاہے پاکستانیوں کے سامنے پیش کریں، انڈیا والوں کے سامنے پیش کریں، عربوں کے سامنے پیش کریں، جہاں بھی یہ بات پیش کریں گے کہ بھائیو شرک چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ، تو آگے سے یہی جواب ہے، یہ سارے ہی غلط ہیں، پھر یہ سارے علماء پھر غلط ہیں، آپ ایک ٹھیک ہو گئے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم سارے سسٹم کو چھوڑ دیں؟ وہی جواب آپ کو ملے گا۔ کہتے ہیں ہم بات ماننے والے نہیں ہیں، اور کہنے لگے کہ ان نقول الا تراکا بعض آلیاتنا بسوء، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود کی تمہیں مار پڑ گئی ہے، کسی کی گرفت میں آ گئے ہو، کسی نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، ہمارے معبودوں میں سے تمہیں کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ جس طرح آج اگر ان کے سامنے کہا جائے تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں عبد القادر جیلانی بھی کچھ نہیں کر سکتے، معین الدین چشتی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، علی جویری بھی بے بس ہیں، علی رضا تو مشکل کشا نہیں ہیں، نبی علیہ السلام جولیاں بھرنے والے نہیں ہیں، یہ ساری صفات اللہ کی ہیں، مانتے بھی ہو اللہ کرتا ہے یہ سب کچھ، لیکن جب تھوڑا سا ان کا رد کیا جائے، یہ دوسرے نہیں کرتے ہیں، اب اس کے بعد ان کے دماغوں میں سے اچھا یہ تو گستاخی اولیاء لگتا ہے، بھائی یہ تو گستاخی کر لی کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، علی رضا کی گستاخی کر رہا ہے، تو یہ کوئی ان کی گرفت میں آ گیا ہے، تب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ دیکھیں، وہاں بھی بالکل یہی بات اسی طریقے سے ہود علیہ السلام نے کہا قال انی اشہد اللہ، دیکھو میں کسی اور کی گواہی کیا لاؤں گا، میں تو اللہ کی گواہی لا رہا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر بات تمہارے سامنے کی، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہنا، انی بریء مما تشرکون، میں بالکل بیزار ہوں، بالکل بیزار ہوں، میں نفرت کرتا ہوں، میں بغض رکھتا ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو، جو تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے لگاتے ہو، نظر و نیاز پیش کرتے ہو، واسطے وسیلے کرتے ہو، رکوع اور سجدے کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، بالکل بیزار ہوں، بالکل میں جانتا ہوں کہ تم بالکل گمراہی کے اوپر ہو، تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، تمہارے اکابرین گمراہ ہیں، اور یہی وجہ ہے تمہارے اوپر پھٹکار پڑ رہی ہے، یہی وجہ ہے تمہارے اوپر دنیا کی ذلت چھا رہی ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور یہ کبھی نہیں ہٹے گی جب تک تم اللہ کی طرف نہیں آؤ گے، کیونکہ وہ تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے،
وہ پوری طرح تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری جہاں گمراہیاں بڑھ رہی ہیں، شرک بڑھ رہا ہے، شرک تو اللہ کو گالی ہے، تم اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا دنیا کے اندر، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وقتی طور اگر اللہ تعالیٰ کہیں چھوڑتا ہے تو چھوٹ دیتا ہے، بعد میں پھر پکڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہر دور کے اندر اس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور بتایا کہ میں بالکل تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اور یعنی اللہ کے علاوہ تم جن جن کو پوجتے ہو پکارتے ہو، اس سے میں بیزار ہوں، اور اب تمہیں یہ بات تکلیف دیتی ہے، پریشان ہوتے ہو، اور میرے اوپر دھونس ڈالتے ہو اور ڈراوے دیتے ہو، دیس نکالا دے دیں گے، قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اب ہم ہم فیصلہ کن معاملہ کرنے لگے ہیں، اس طریقے سے دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی دیتے تھے، ہود علیہ السلام کو بھی دیتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کو بھی دیتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی دعوت اٹھائے گا تو یہی معاملہ کریں گے۔ اس دور میں جو جواب تھا آج بھی ان کو بھی وہی جواب ہے۔ ہود علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا، نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ دیکھو تمہیں ہوش نہیں ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، میرے پیچھے جو طاقت ہے نا وہ بڑی زبردست طاقت ہے، وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ تمہارے سارے پروپیگنڈوں کو دیکھ رہا ہے، تمہاری میٹنگوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اٹھنے والے وسوسوں کو جان رہا ہے، لہذا سارے ایکا کر لو، ساری کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاؤ، سارے تمہارے ایکا کر لیں، تمہاری فوجیں، تمہاری پولیس، تمہارے دستے، تمہاری یوتھ، پوری قوم اکٹھی ہو جاؤ، اور بیرونی دنیا کے معاملات کو بھی بلا لو، اور جن جن کو تم پوچھتے ہو داتاؤں اور دستگیروں کو، ان کو بھی اکٹھا کر لو، سارے مل کے ایک ایسی میرے خلاف کوئی تدبیر کرو، اور ذرہ برابر مجھے موقع نہ دو، میں کبھی گلہ بات میں نہیں کروں گا کہ تھوڑا سا بھی موقع نہیں دیا ہے، کیونکہ مجھے موقع تم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ساری تدبیروں، تمہاری ساری پلاننگوں کا جواب دینے کے لیے میرا مالک کافی ہے۔ اس کے ایک اوپر پلاننگ ہوتی ہے، ایک نیچے پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ بہترین پلاننگ ہوتی ہے۔ فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے بھروسہ کر لیا ہے، میں نے اپنا معاملہ چھوڑ دیا اس کے اوپر، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ نہیں کہ صرف میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور تم اپنے رب سے دور ہو، تم نے اپنے رب کو چھوڑ کر اور رب بنا لیے ہیں، تم نے اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر انسانوں کو اور پھر ہر چیز کو تم نے پوجا ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ معاملہ ہے، میں اس کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کہ کوئی زمین کے اوپر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اللہ نے نہیں پکڑی ہوئی، کوئی ایسا بدماش نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تک پہنچ نہیں سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، ہر ایک کی چوٹی اللہ تعالیٰ نے پکڑی ہوئی ہے۔ اور بتائیے اس سے پہلے مخالفتیں کی سی، نمرود نے مخالفتیں کی، کہاں گیا؟ فرعون نے مخالفتیں کی، کہاں گیا؟ ابو جہل نے مخالفت کی اسی بات کو روکنے کے لیے، وہ کہاں گیا؟ اور آج اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پکڑے گا جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے نا وہ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہے، یعنی سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، بندگی والا راستہ، اللہ کی بندگی والا راستہ، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم انکار کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، تو یعنی جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تمہیں پہنچا دی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر نبی نے یہی بات کی کہ اس بات کو پہنچانا، تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ حالانکہ یہ ایسی بات کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس کے لیے کسی نبی اگر نہ ہوتا، کوئی کتاب نہ اتاری جاتی، تب بھی انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے تھا، تب بھی انسان کو شرک نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے چھوڑ کر کسی اور کی بندگی۔ یہ جو کتابیں اتاری گئی ہیں، یہ جو انبیاء بھیجے گئے، یہ تو ایک مزید رحمت کے طور پر ہوا، یقین کیجیے، مزید، چونکہ بہت غفور رحیم ہے، بہت زیادہ وہ رحمت کرنے والا ہے، یہ مزید رحمت کے طور پر ہوا ہے، تاکہ کل یہ انسان یہ کہہ نہ سکے مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا اور میں بے خبر مارا گیا۔ فرمایا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اب چونکہ تم نے جھٹلا دیا ہے، نہیں مانتے ہو، میرا مالک اب اس قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے کے آئے گا، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو ایک قوم کے سامنے جب دعوت دی جاتی ہے، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ کوئی اللہ کا ایگریمنٹ نہیں وہ کہ اس کو ہمیشہ ہی رکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس کو ہٹا دیتا اللہ تعالیٰ، پھر دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ تو اب دیکھیے کس طرح یہ قومیں بدلی ہوتی رہی ہیں، اب ہماری باری آ گئی ہے، اب ہم یہ دعوت دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، یہ بہت بڑا احسان ہوا ہے میرے پیارے بھائیو، یقین کرو، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے نا، وہ کسی کو نہیں دی ہے، کسی کو بادشاہی دی، کسی کو زیادہ تعلیم دے دی، کسی کو خوبصورتی دے دی، کسی کو کیا دے دیا، کسی کو کیا دے دیا، ہمیں اللہ نے ایمان دے دیا، ایمان خالص دے دیا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
شعوری طور پر اس کی قدر کرنی ہے، شعوری طور پر، اور شکریہ ادا کرنا ہے اپنے مالک اور خالق کا، اور پوری احساس کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں واقعی بہت بڑی نعمت دی ہے اور اس کی فرمانبرداری کا ایک موقع دیا ہے۔ لہٰذا اپنے مالک اور خالق کی فرمانبرداری پورے شوق کے ساتھ ہونی چاہیے، پورے دل کی خوشی کے ساتھ کہ مالک نے ہمیں موقع دیا اپنی بندگی کرنے کا، اس انداز سے، اور پلاننگ کے ساتھ اللہ کے اس دین کو غلبہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا اگر نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے تو یاد رکھنا پھر آپ اپنے مالک اور خالق کے فرما بردار بندے نہیں ہو، اپنے مالک اور مالک کے فرما بردار غلام نہیں ہو۔ وہ اللہ چاہے تو ایک اشارے کے اندر کفر و شرک کو مٹا دے، ایک اشارے کے اندر، ارادہ ہی کافی ہے اس کا، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم آزمائش کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہماری بھی آزمائش ہو رہی ہے، ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ابھی ہر لفظ جو منہ سے نکلتا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فائلیں بن رہی ہیں، یہی چیز ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی کل قیامت کے دن کہ پڑھو یہ آپ کا نامہ اعمال ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے، دیکھ لو، تم خود فیصلہ کرو کہ تم میرے دین کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ تھے یا اپنے دوسرے دنیاوی معاملات میں تم زیادہ سنجیدہ تھے، یہ تم خود فیصلہ کرو۔ انسان جانتا ہے، انسان خود جانتا ہے وہ کس نے پانی میں ہے اور وہ کس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ بے نیاز ہے، وہ اوروں کو لے آئے گا، وہ اس نے لانا ہی لانا ہے، اور یہ تبدیلی آنی ہی آنی ہے۔ اس زمین سے کفر اور شرک نے مٹنا ہی مٹنا ہے، یہ تو طے بات ہے۔ اب تو بالکل آخری معاملہ ہے، آخری نبی آ کے 1500 سال ہو گئے وفات پا گئے، اب کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے، کوئی شریعت نہیں آنی ہے، کوئی کتاب نہیں اترنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ اللہ کے ایک منصوبے کا حصہ ہے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ وہ آخری کتاب ہے جس کے مطابق معاملہ ہونا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے برپا کی گئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو اٹھایا تھا۔ یاد رکھیے، عرب جو اٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے جو اٹھایا تھا وہ کسی خاص قبیلے کو نہیں اٹھایا تھا، کسی اپنی بنو ہاشم کی بالادستی کے لیے نہیں اٹھے تھے، نہ قریش کی نہ عرب کی، وہ تو اللہ کے دین کو بیان کر رہے تھے کہ مالک کا دین یہ ہے، اللہ کا حکم، اس کو جو بھی اختیار کرے گا، جو بھی بڑھ کے اس کو اختیار کر لے گا وہ اللہ کا پیارا ہے، کالا ہو، گورا ہو، مکے کا رہنے والا ہو، مدینے کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ جو بھی اس دین کو اٹھائے گا، آگے بڑھے، مالک اس کے ساتھ ہے، مالک کا وہ پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ہمارے حصے میں یہ معاملہ کیا ہے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام میں۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، ایک اصول یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اگر آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، یہ اصول ہے، اور اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی۔ صرف شکریہ نہ ادا کرنا ہی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے۔ اگر دل کے اندر خوشی نہیں ہمیں ہو رہی ہے اس ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی، اس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا مطلب ناشکرے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، سب سے پہلے خود فرما بردار بنیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے ہم لوگوں کو کہیں اللہ کا فرما بردار بنو، اگر ہم خود نہ فرمانیں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو کہیں کچھ اور کریں کچھ، اور کہیں وہ جو کریں نا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، پیارے بھائیوں، تعداد کے اوپر نہیں جانا، ہمارا تعداد کی طرف کبھی دھیان نہیں جائے گا۔ اگر تعداد کی طرف ہمارا دھیان جائے گا تو اس کا مطلب ہم ایمان کو نہیں سمجھے، اللہ کو ہم نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، کوئی ایک بھی نہ اس کی بات کو مانے، پھر بھی وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو، بتائے وہ انسانوں کی طاقت، انسانوں کے وسائل کی طرف دھیان کرے گا؟ وہ تو وسائل کا خالق ہے، وہ تو اسباب کا رب ہے، وہ تو اسباب پیدا کر دے گا، وہ تعداد آپ کو دے دے گا، بغیر تعداد کے بھی اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا ہے، قلیل کرو اکثریت کے اوپر غالب آ گیا، یہ بھی اللہ نے کر کے دکھایا ہے، اس زمین کے اوپر یہ ہوا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو لے کر اٹھیں، بس باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ایمان عقیدے کے اوپر ہم جماؤ دکھائیں، انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ کی توحید کو ماننا، پھر اس کے اوپر جماؤ دکھانا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ یاد رکھیے اس راستے کے اندر اگر آپ جان بھی دے دیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ کتنے انبیاء آئے وہ دین کو غالب نہیں کر سکے ہیں، وہ تو اللہ کا منصوبہ ہے، لوگوں نے ان کو مار دیا، کیا وہ ناکام گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس حق راستے میں جم جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے فرمایا ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر حفیظ ہے، نگران ہے۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آیا، کیونکہ جب ایک وقت مقرر کر دیا گیا تھا اور بار بار کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، مالک فرماتا ہے جب میرا عذاب آیا نا، صرف وہ بچے جو مومن تھے، جو ایمان لائے، جو ہود علیہ السلام کے ساتھی بنے تھے، وہ بچے۔ کیونکہ جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت تو جوڑ دی گئی ہے ایمان خالص کے ساتھ،
ایمان خالص کے ساتھ اللہ کی رحمت جوڑ دی گئی ہے، یاد رکھیے۔ جب ایمان خالص نہیں ہے تو سگا بیٹا بھی نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈبکیاں کھوا کے مرا ہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بھی جہنمیوں کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی پرواہ نہیں کی گئی، اور خود نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن کے اندر کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ وراثتی دین نہیں ہے۔ باقی اگر ایمان عقیدے کی مخالفت ہے اور دین نہیں ہے تو پھر رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طرح ایسوں کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ان کے اوپر لگی جنہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت رہے گی، اور اس کے بعد اس قوم کو ہمیشہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، اگر یہ قوم ایمان کی طرف نہیں آئے گی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان عقیدے کی بات کو اٹھائیں، کیونکہ جس بستی کے اندر، جس علاقے کے اندر توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہو، اس بستی کو اللہ تعالیٰ اس طرح ہلاک نہیں کرتا ہے، اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی ضرورت ہے یقین کہ یہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر ہی توحید کی دعوت کو اٹھایا جائے، بنگلہ دیش کے اندر، ان عربوں کے اندر، ان کو بھی اب توحید کی دعوت کی ضرورت ہے۔ اب ان کے اندر ایمان باقی نہیں ہے، وہ ایمان خالص نہیں ہے ان کے اندر، اسی وجہ سے یہ یہودیوں کے دست بستہ غلام بن گئے ہیں اور دنیا دار بن گئے ہیں دنیا کی طرف، اور دین ان کے اندر نہیں، کہیں دین نہیں ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کا ایمان بالکل کھرا ہو اور اس کے اندر شرک نہ ہو۔ یہ چیلنج ہے، کوئی جماعت ایسی بتائیے، کوئی ملک ایسا بتائیے جہاں شرک نہیں ہے، جہاں مزار نہیں پوجا جا رہا ہے، جہاں پیری مریدی نہیں ہے، یا بادشاہت کو نہیں پوجا جا رہا ہے، یا جس کے اندر فرقے نہیں ہیں، مسلک نہیں ہے، بتائیے کون سا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توحید کی دعوت کو ہم قبول کریں، پہلے خود شعوری طور کے اوپر، پھر اس کو ہم محور بنائیں، اس کو پھیلانا، یہ دین کا پھیلانا ہے، یہ تبلیغ ہے۔ باقی تبلیغی نام رکھنے سے یا اس طرح کے اپنے آپ کو لشکر طیبہ کہنے سے یا اور اہل سنت والجماعت کہنے سے یا اہل حدیث کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب تک ایمان خالص نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔